يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. حضرات محترم، حمد و ثنا کے بعد عظیم وقار حفاظ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی، اہل علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کا یہ پروگرام جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی گوپانگ برادری کی طرف سے یہ خوبصورت پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ سردار محمد اجمل خان صاحب، بھائی نیاز صاحب، استاذ القراء حضرت قبلہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب اور جملہ گوپانگ برادری کے غیور سنیوں، مبارکباد ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کے دن کے اختتام پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے شمار برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرمائے. مولانا کو میں نے 9 سے 10 کا ٹائم دیا تھا، اب میرے 10 کا ٹائم ادھر شروع ہو گیا ہے، وہ بار بار کالیں کر رہے ہیں، میں کیا کروں. تو میں نے فون پہ ان کو عرض بھی کیا کہ 9 بجے میری تقریر آپ شروع کرا دیں، کیونکہ میں نے 10:15 بجے چوک بصیرے پہ پھر جانا تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حاضری قبول فرمائے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہم حضور کے حقدار ہیں. اور صحیح بخاری کتاب الصیام کے اندر حدیث پاک موجود ہے. آپ انہیں کہیں کہ آ جاتے ہیں تھوڑی دیر تک، 11:15 بجے میری تقریر پہ رکھائیں وہ. تو کتاب الصیام جلد 2 میں حدیث پاک ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام امام بخاری نے اسی بات کو نقل کیا کہ جو جس کا حقدار ہوتا ہے وہ اس کا میلاد منا سکتا ہے. اب دلیل میں انہوں نے ایک بات لکھی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. قوم یہود نے کہا کہ یہ 10ویں محرم الحرام کو روزے کا رکھنا یہ تو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو منعقد کرتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں، اور اختتام دن کو روزہ کھولتے ہیں، عورتیں تیاری کرتی ہیں، مرد تیاری کرتے ہیں، اور ہم بطور عید پھر مناتے ہیں. یہ تو طریقہ ہمارا ہے، مگر احمد مجتبیٰ ہمارے کٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات چلتی چلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ گئی. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. ہم یہودیوں سے
زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اور جو جس کا زیادہ حقدار ہوتا ہے وہ اس کا میلاد منا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ہم بھی منکرین میلاد کو بس اتنا کہتے ہیں کہ ہم حضور کے حقدار ہیں، اس لیے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ چاہتے ہو کہ تم بھی حقدار مصطفیٰ بن جاؤ تو پھر میلاد شروع کر دو، اور یہ بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ طیبہ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر آؤ ثبوت دو میلاد النبی کے حوالے سے میلاد مناؤ۔ وہ کہتے ہیں جی حقدار مصطفیٰ تو ہیں لیکن ہم میلاد نہیں منا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ یاد منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یاد منانا اسلام میں جائز ہوتا تو ہم میلاد منا دیتے۔ تو ہم نے کہا اگر یاد منانا اسلام میں جائز نہیں ہے تو رب نے کل عبادات جو بندوں پر فرض فرمائی ہیں ان میں یاد منانے کا حکم آیا ہے۔ ایک اللہ کے نبی ہیں، نام آدم علیہ السلام ہے، جنت میں اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اپنی جبین کو رب کی بارگاہ میں جھکا کے سجدوں کی لذتوں سے مزین ہو رہے ہیں۔ اچانک ایک نمازی آ جاتا ہے جس نے 6.5 لاکھ کروڑ سجدے کیے ہوئے ہیں، 20,000 سال تک معلم الملائکہ فرشتوں کو سبق پڑھاتا رہا ہے، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا ہے، حتیٰ کہ 40,000 سال تک جنت کی خزانے کی چابیاں اٹھا کے چلا ہے، اور وہ کہتا ہے یا آدم میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اس درخت کے قریب آ جائیے، اگر کھائیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ جنت میں رہنا کیسے؟ کہا درخت کھانے سے فرشتے بن جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تخلیق کو تبدیل نہیں کرتا، میں بشری شکل میں ہوں اور اس میں نورانیت ہے تو اسی میں ہی رہوں گا، تبدیلی تو نہیں آ سکتی۔ تو اس نے اپنی نماز کے جناب وسیلے دے دیے، روزے کا اہتمام بتا دیا، سجدوں کے بارے میں بتا دیا، یعنی سب کچھ بتانے کے بعد جب اس کی بات حضرت آدم نے نہ مانی تو وہ پھر دھوکے دینے لگا، کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں آپ کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں میں آپ کا ناصح ہوں۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے، اگرچہ مجھے پتا ہے کہ تو نمازی ہے مگر جھوٹا ہے، پھر بھی میں تیری بات کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے جب آپ نے اس درخت کو کھا لیا تو حکم ہوا کہ زمین پہ چلے جائیے، 350 سال تک اسی بات کی معذرت کرتے رہے مگر قبولیت کا اعلان نہ آیا۔ اچانک خیال آیا کہ اگر میں اپنی بات منوانا چاہتا ہوں تو مجھے وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا جنت کے ستونوں پہ، اور لا الہ الا اللہ لکھا تھا، ساتھ ہی لکھا تھا محمد الرسول اللہ، اور وہ جو محمد لکھا تھا وہ احمد مجتبیٰ کا نام ہے، لہٰذا باری تعالیٰ اس آخری نبی کا واسطہ میری توبہ قبول فرما۔ بس اتنا کہنا تھا، اللہ نے توبہ کا اعلان کر دیا کہ ہاں تیری توبہ فتاب علیہ قبول ہو چکی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، بطور نفل 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کا 2 رکعت نفل پڑھنا اللہ کو پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ امت محمدیہ کو بطور فرض عطا کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صحیح طحاوی شریف کے اندر ہے، شرح المعانی کے اندر ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ پتہ چلا کہ یاد منانا شرک و بدعت ہوتا تو حضرت آدم کی یاد کو اس طرح نہ منایا جاتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاد منانا اسلام میں جائز ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلا کہ نبی ہو کر وسیلے کو تلاش کر رہا ہے، نبی
نبی ہو کر وسیلے کو تلاش کر رہا ہے. اور اہل سنت و جماعت کا یہی موقف ہے کہ اگر کوئی ایمان بچانا چاہتا ہے، ایمان کے درجے پہ فیض ہونے کے بعد ایمان تب بچ سکتا ہے جب وسیلے کے سائے کے نیچے چلا جائے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اب اس میں ایک منادی کا ذکر ہے کہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں ان آمنو، ایمان لے آؤ اپنے رب پر. تو صحابہ ایمان لے آتے ہیں. جب ایمان کے درجے پہ صحابہ فیض ہو جاتے ہیں پھر جا کے عرض کرتے ہیں کیا کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یعنی ایمان کے درجے پہ فیض ہونے کے بعد، جب کوئی ایمان کے درجے پہ فیض ہو گیا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فاغفر لنا ذنوبنا. ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے درجے پہ فیض ہونے کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے ایمان بچ جائے تو پھر چاہیے وسیلہ تلاش کر کے اس کے نیچے چلا جائے. سبحان اللہ. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ آمنو عقیدہ ہے، اتقوا اللہ عمل ہے. عقیدہ اور عمل بیان کرنے کے بعد رب فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ فرماتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. یعنی پہلے عقیدہ بیان کیا اور عقیدے کے بعد پھر عمل بیان کیا. عمل اور عقیدے کو بیان کر کے رب تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی عمل اور عقیدہ محفوظ کرنا چاہتا ہے تو تب تک عمل عقیدہ محفوظ ہو سکتا نہیں. فابتغوا الیہ الوسیلہ، جب تک در مصطفیٰ پہ حاضر نہ ہو. ہم تو کیا صحابہ کرام کو دیکھ لیں. حضرت آقا کریم کے ایک صحابی جن کا نام ربیع ہے، اور یہ وہ صحابی تھے جو ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے اور میرے آقا نے فرمایا یا ربیع، اور ہوا یصلی، وہ نماز کے اندر تھے. یا ربیع ہوا یصلی. جب وہ نماز میں تھے اور میرے آقا نے انہیں بلا لیا تو نماز کے اندر فوراً وہ استقبال قبلہ سے ہٹ کے حضور کو تکنے لگے اور جلدی نماز ختم کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. میرے آقا نے فرمایا ما منعک یا ربیع، اے ربیع تجھے کون سی چیز روک رہی تھی؟ میں نے جب بلایا تو فوراً آ جاتا، لیکن تو رک کے آیا. تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اگر کوئی نماز میں بھی ہو، رب کا یہ فرمان نہیں پڑا کہ جب رسول اللہ بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، اگرچہ نماز کے اندر بھی کیوں نہ رہو. نماز جس جگہ پہ چھوڑ کے آؤ گے، قیام رکوع قعود جس جگہ پہ چھوڑ کے آؤ گے، تم بازار میں چلے جاؤ کام کر کے واپس آؤ. لہذا اطاعت مصطفیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب واپس لوٹو جہاں چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرنا پڑے گا اور اعادہ نہیں کرنا پڑے گا. اس لیے کہ نماز بھی اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت جس طرح اطاعت ہے اسی طرح مصطفیٰ کی اطاعت بھی اللہ کی. حضرت ربیع بہت پیارے صحابی تھے. میرے نبی نے فرمایا سل مانگ کیا مانگتا ہے، سل مانگ کیا مانگتا ہے. بیٹھے ہیں ایک خطاب دے بعد مجھے خطاب واسطے جگاون دے ٹائم لگ دے یا تا آپ دے چنگا نہ کھاں ہویا. ٹھیک ہے نا جی؟ تے تو کو نندر ہی بیٹھی تو میرے کو زیادہ نندر آ رہی سی. حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے، نبی فرمانے سل مانگ کیا مانگتا ہے. اب حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ سل مطلق ہے، اور مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مانگ سر مصطفیٰ سے ملے گا، وگرنہ سل مطلق نہ آتا. اور صحابہ جانتے تھے کہ یہ تو وہ دربار ہے. قتادہ آنکھ مانگے نبی جنت بھی ساتھ دے دیتے ہیں. عبداللہ ٹانگ جوڑنے کا کہے نبی جوڑنے کے بعد درجہ بھی بنا دیتے ہیں. محافظ کٹا بازو کو جوڑنے کا کہے نبی جوڑ کے تندرستی بھی عطا کر دیتے ہیں. جابر انگشت سے پانی نکالنے کا کہے نبی 1500 کو سیراب کر دیتے ہیں. حبیب یمنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا کہے نبی چاند کو 2 ٹکڑے کر کے حبیب یمنی کو ایمان کی طاقت دے دیتے ہیں. حضرت علی کے لیے سورج کو واپس موڑ لیتے ہیں. حبیب یمنی کی بیٹی کو تندرست کر دیتے ہیں. جابر کے بچوں کو زندہ کر دیتے ہیں. حضرت ابی ہریرہ کے
بتا دیے کہ میں نے سل اس لیے کہا میں محمد ہوں، میں جب رب کی بارگاہ میں بولتا ہوں رب فرماتا ہے یارا آپ بولتے جاؤ میں خدا مانتا جاؤں گا۔ یہ فرمایا سل مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے صرف ایک سوال کیا، کون سا؟ انی مرافقتک فی الجنہ، حضور اور کچھ نہیں مانگتا، بس مجھے جنت عطا کر دیں، لیکن جنت اس طرح عطا کریں کہ جنت کے اندر آپ کی رفاقت بھی مجھے ملے۔ میرے آقا نے اسے جنت عطا کر دی۔ جب جنت عطا کر دی اب حق بنتا تھا کہ حضور آگے کوئی شرطیں نہ لگاتے، حضور آگے جنت عطا کرنے کے بعد بات اور نہ بڑھاتے، مگر میرے آقا جنت عطا کرنے کے بعد کیا بتاتے ہیں کہ تو چاہتا ہے کہ جو چیز تجھے ملی ہے یہ محفوظ رہ جائے، تو اب حکم یہ ہے کہ نماز کے ذریعے میری مدد کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب جنت مل گئی تو اعینونی بالصلاۃ، یہ نماز کی شرط کیوں لگا دی؟ اس بات کی طرف مشار ہے کہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے لوگوں اگر ایمان کے درجے پہ فیض بھی ہو جاؤ تو پھر بھی ناز نہیں کرنا، اس ایمان کے درجے کو محفوظ کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اس لیے اعینونی بالصلاۃ فرماتے ہیں وزیران محترم، اس سے ثابت ہوا کہ بندہ ایمان کے درجے پہ فیض بھی ہو جائے پھر بھی در مصطفیٰ کا وسیلہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور لوگ بڑے دلیر ہیں، حضور کے بارے میں کہہ دیتے ہیں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں 40 آیتیں ایسی نازل فرمائی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا، اور ان 40 آیتوں میں 22 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور محبوب کی اطاعت اکٹھے ادا کرنے کا حکم دیا، اور 40 میں سے 22 نکالو باقی کتنی بچیں گی؟ 18 آیتیں۔ تو 18 آیتیں ایسی ہیں جس میں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں ایسی بھیجی جس میں رسول اللہ کی اطاعت کا حکم تھا۔ سوال یہ ہے کہ کل 40 آیتیں ہیں، ان میں سے 22 میں اطاعت خدا بھی ہے، اطاعت مصطفیٰ بھی ہے، لیکن 40 میں سے 22 نکالو باقی 18 بچتی ہیں، ان میں صرف اطاعت مصطفیٰ ہے۔ جب 18 آیتوں میں صرف اطاعت مصطفیٰ ہے تو خدا کو ایک آیت اس طرح کی بھی نازل کر دیتا کہ صرف اطاعت خدا کا ذکر ہوتا، مگر ایسے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے جواب دیا کہ اگر میں خالصتاً صرف اپنی اطاعت کی بات ایک آیت میں کر دوں تو لوگوں کو سہارا مل جائے گا، در مصطفیٰ سے ٹوٹ جائیں گے، در مصطفیٰ سے ہٹ جائیں گے، کہیں گے سہارا مل گیا ہے، راستہ مل گیا ہے کہ اب رسول اللہ کے پاس جانا کیا ضرورت ہے، حضور کے پاس جانے کی اطاعت کا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ نے یہ بھی تو کہا کہ صرف تم میری اطاعت کرو۔ اللہ نے یار کے لیے 18 آیتیں تو نازل کر دی لیکن اپنے لیے ایک آیت بھی نازل نہیں کی۔ جواب دینا چاہتا تھا لوگوں ایمان بچانا چاہتے ہو تو اطاعت مصطفیٰ در حقیقت اطاعت خدا ہے، در حقیقت اطاعت خدا ہے۔ شاید اس لیے صحابہ کرام حکم تھا کہ نماز کے اندر جب کھڑے ہو جاؤ تو استقبال قبلہ لازم ہے، تھوڑا سا بھی نہیں ہٹنا، مگر ادھر صحابہ کرام نماز میں ہیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسجد قبلتین میں مسئلہ سمجھایا کہ نماز کے دوران اوپر نہیں دیکھنا، آسمان کی طرف نہیں دیکھنا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھے قریب ہے کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مگر توجہ طلب بات کہ نبی پاک مسجد قبلتین میں نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے آسمان کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد نرا، محبوب ہم کب کے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کب کے آپ کے چہرے پہ ہم توجہ فرما رہے ہیں۔
ادھر حکم ہے کہ آسمان کو نہ دیکھو، لیکن یار کیا کرتا ہے؟ آسمان کو دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا آسمان کو دیکھنا میں کب کا دیکھ رہا ہوں۔ یہاں تو منع کرتے ہیں مگر حضور خود دیکھتے ہیں، ادھر فتویٰ نہیں آتا، اس وجہ سے کہ نبی کا جو بھی امر ہوتا ہے رب شریعت بنا دیتا۔ صحابہ اکرام نماز کے اندر حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، ارادہ کیا کہ میرا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، ارادہ کیا کہ میرا جناب قبلہ بیت اللہ ہو۔ ابھی سوچ رہے تھے، اللہ نے فرمایا یارا سوچتا کیا ہے، مڑ جا۔ رکعتیں پڑھ چکے تھے، 2 رکعتوں کی ادائیگی ہو چکی تھی، 2 رکعتیں ادا ہو چکی تھی، میرے آقا کریم نماز کے اندر مڑ گئے۔ ادھر مسئلہ تھا صحابہ کا، ادھر مسئلہ تھا نبی کے عاشقوں کا، ادھر مسئلہ تھا ابی بکر صدیق کا، ادھر مسئلہ تھا عمر بن خطاب کا، ادھر مسئلہ تھا عثمان غنی کا، ادھر مسئلہ تھا مولا علی کا، کہ وہ پیچھے کھڑے ہیں۔ نبی نے مسئلہ نہیں بتایا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے مڑ جائیں گے، مگر حضور جیسے مڑے تو وہ بھی مڑ گئے۔ میں نے عالم تخیل میں پوچھا صحابہ تم نماز کے اندر تھے، قبلہ سے کیوں ہٹ گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آگے قبلہ تھا اور ادھر قبلے کا قبلہ تھا، تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضا تھا کہ جب بات قبلے کے قبلے کی آئے تب علم و عمل کو نہیں دیکھنا، اطاعت مصطفیٰ کو دیکھنا۔ اسائی میں کریں نا، ہاں جی ہم تو مولوی سے دلیلاں گنن دے، نا جی دلیلاں گنن دے، علم و عمل دی گال کریں دے، مگر اتھا صحابہ اکرام علیہم الرضوان علم و عمل دی گال بعد اچ پہ پکڑے دن، اس کو ادب دی گال پہلے پہ نصیب دے۔ علم و عمل دی گال بعد اچ پہ اپنے دن کہ علم آتا ہے قبلہ ہے، علم آتا ہے کعبہ ہے، علم آتا ہے جو استقبال شرط ہے، مگر عشق آتا ہے علم بعد چاہتا ہے مصطفیٰ پہلے ہے۔ عشق آتا ہے نبی جی غلامی پہلے ہے۔ یہ طریقہ صحابہ اکرام کتھوں سکھیا ہن، ایہو طریقہ اللہ سکھایا بس۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوین آپ فرمیدن سویر دا ٹائم ہا، اِذ طالع علینا راجل، اچانک ایک مرد نبی دی بارگاہ چ آ بیٹھے، آمن والا مرد جرا آ بیٹھا ہا، حتی جالس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، آتے ادبن نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ اپنے گوڑے کو ملے دے، فوضع کفیہ علی فخذیہ، کہ اپنے ہتھے کو اپنے رانے تے اوتے رکھے دے، التحیات دی شکل بناتے کیا دے، ادے اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے، اس کی تھوڑی پاور بنا دے۔ اصل اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے، اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے، 3 سوال کیتے، اسلام کیا ہے، نبی فرمائے عمل چنگے کر، ایمان کیا ہے، نبی فرمائے عقیدہ چنگا کر، احسان کیا ہے، نبی فرمائے اپنی سوچ چنگی بنا۔ جنہیں وہ سوال کرنے والا چلے آگے، صحابہ فرمیدن بشری شکل تھا، صحابہ فرمیدن داڑھی نکالی ہے، صحابہ فرمیدن چتا لباس ہا، مگر آتے بیٹھا ہا، اسا نہ جانتے ہاں سے جو کون ہا، اسا نہ جانتے ہاں سے کیرا ہا، مگر آتے بہمردہ انداز دے ہا، جی میں اتحیات دی شکل چ بڑھی دے، یہ میں نوزانوں تھی کے بیٹھے، اپنے رانے کے ہاتھ رکھتے بیٹھے، اتبر تھی کے بیٹھے، جنہیں میرے اتبر بیٹھے، اسا پوچھے سے پتہ نہیں کون ہے، سوال کرتے چلے آگے، نبی فرمایا جان تو کون ہا، سونا کون ہا، فرمایا اتاکم جبریل علیہ السلام، اے جبریل ہا، اللہ دی طرف آیا ہا، جو علمکم دینکم، اے تو اکن دین سکا من آیا ہا، قبلہ توجہ کر، آج مولوی صاحب علم و عمل کی بحث کریں گے، نبی کے علم کو تلیں گے، نبی کے حاضر ناظر تے اعتراض کریں گے، نبی کے ملاب تے اعتراض کریں گے، مگر اللہ جرا دین جناب جبریل کے ذریعے صحابہ کو سکھایا ہا، جبریل کو سبق پڑھایا ہا، پھر ہا کہ جبریل علم و عمل کی گال باتش کری، پہلے یار کی بارگاہ اتبن بہمی، دنیا کو پتا چلے کہ علم و عمل باتش ہے، اتب مصطفیٰ پہلے۔ وجہ ہے ہون لگ دے نیندر پٹی جائیے، دھاڑی آپ کرو دے آواز ہی
نہیں کرے گا تو دھار دھاری آپ کر 100 روپیہ بھی آ جگہ نہ کر عاشق بن. توجہ ہے عزیزان محترم, یہاں جناب جبریل کیا نسامنا چاہتے ہیں؟ جناب جبریل آکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں ایمان بچانا چاہندو تو ایمان دا تقاضا ہے کہ علم و عمل کی گال باتش کرے وے, علم و عمل کی گفتگو باتش رکھے وے, لیکن عشق و ادب قلب پہلے سجے وے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علم و عمل باتش ادب مصطفیٰ پہلے. اتنی کوئی بندہ کہیں دا لعاب استعمال کرن پہ ونجے, علم کیا سی جائز نہیں, یہ لعاب مکروہ ہے. ہاں جی کرائیہ تعمیدی ہے, اگرچہ طاہر ہے لیکن مطاہر کہنی پاک ہے, وچ کراہیا تھے اگو پاک نہیں کر سکتا. مگر صحابہ کیا آدن نبی کریم علیہ السلام کلی والا پانی تلے جو سٹے دے ہن, ناک کرتا پانی تلے جو سٹے دے ہن, چہرہ کرتا پانی تلے جو سٹے دے ہن, غسیلہ شریف تلے جو سٹے دے ہن. صحابہ آدن رب کعبہ دی قسم چلو بھر بھر تے پی چھوڑے دے ہاسے تے جرے میں لوہا پہ کہن تلے سٹے رہا فتالا کہو انا وجہ ہی وانا بدنی ہی. صحابہ چہرے کے لے دے ہن اسا آنا میں تخجرج, آنا میں تصورج, آنا میں علمج پوچھے صحابہ کیا کرے دے ہاوے کہیں دا لعاب چہرے تے نہ بنا. یہ تا طاہر ہو سکتا ہے لیکن مطاہر نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہ مولوی زبان بند کر رب کعبہ دی قسم یہ کوئی عام ہستی دا لعاب نہ ہا, یہ ذات مصطفیٰ دا لعاب ہا. اسا کے سامنا چاہتے ہاں سے کہ جدی ذات بے مثال ہے وہ دی لعاب ہوئی بے مثال. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. اس واسطے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ ایمان بچاونا چاہتی تک قلب یار دا پیار پیدا کر. اگر تھوڑا جا پیار مل گیا, تھوڑا جا پیار مل گیا قلب دے وچ, تو رب تعالیٰ تیرے معاملات عبادات نہ دیکھ سی, وہ قلبی رشتہ قبول فرمائے سی. صحیح مسلم دی حدیث ہے, صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ ایک پانی ہو سی جرا آپ ایک کوثر مل سی, بہت بڑی گہری گال پہ کرے نا, تے او پانی ہو سی جرا عرب دی زمین وچ نبی دی آمد دے اوتے نبی دی اماں دا ادب کیتا ہو سی. رب ان کو آپ ایک کوثر دے نہر وچ تقسیم فرمے سی. سیدنا نے فرمے دیے میرے وطن وچ سیدنا آقا کریم تشریف فرما ہن, شوہر فوت تھیا, لوگ آکھن لگ گئے کہ انہوں نے وطن جو بیٹا ہے آمن کن پہلے والد انتقال, اور اونجے میں کفار مکہ مشرکین مکہ تنقید تانے فرمائے باہر پانی جو بھرن ونجا ہا تانو تشریح اور تیکنو سن دی ہم. اچانک خوہ تو پانی بھی بھرے دی ہم. میں جنہیں کھوئے دے قریب گیا تے ڈول رسی کو پکڑے, آواز یہ کف یا آمنہ ہاتھ کو جھل گئے, آواز یہ کف یا آمنہ ہاتھ کو جھل گئے. میں سمجھ گئی ہاں جو میں وطن دے وچ بچہ رکھ دی ہاں, پیٹ دے نال ہاں, کوئی عورت دیکھتے میرا خیال بھی کریں دیئے, کوئی عورت دیکھتے میرا خیال بھی کریں دیئے. فرمائے مڑتی میں بیٹھن, وہ عورتاں بیٹھیاں ضرور ہن مگر تانو تشریح کریں دے ہمیں میرے ہوتے کھل دیاں بیٹھیا ہن. میں ول متوجہ تھائیاں پتہ لگے جو ایک کھل دیاں بیٹھن, میں دوبارہ رسی کو پکڑے, بس جی میں پکڑے ول آواز دیئے کف یا آمنہ ہاتھ کو جھل گیا. کف یا آمنہ, میں کہ ہو سکتے میرا وہاں میں, ہو سکتے میرا تواہم میں, ہو سکتے میری سوچ صرف وہم تک ہے. اصل معاملہ ہے کہ آواز کوئی وہم میں چھپی آن دیئے. تریجی دفعہ ون میں رسی کو پکڑے تے آواز آئیے کف یا آمنہ, رسی کو نہ چھیکو, نہ میں کوئی جن ہاں, نہ میں فرشتہ ہاں, نہ میں انسان ہاں, میں کنویں دے تلوے حصے جو پانی ہاں. جرا میں سامنا چاہتا کہ رسی چھکن دی ضرورت نہیں, تیرے بطن اچ احمد مجتبہ ہے, میں زمین دے تلوے حصے دے وچ ٹوٹا ہوا تیری بار میں جو خود پیا پہنچا. قریب تھی تے آندا
درخت سجدے کریں دے ہاں جناب اٹھ سجدے کریں دے ہاں اچھا یہ گال ایک بھی کتنی وجہ ساکو لوگ آدن جو سنیو ہنسی یہ کتی بیڑے پیچھا تھاک کری گیا بے بولے میں تلے آ بنایا تکلیف تھی آئی دیکھا یہ آنکھ آنکھ نہ ملے پروگرام کی اونچی بولو سبحان اللہ تھک پہ تو میں بس پہ کار چلتی پہ اٹھ دی چاچا میرا وقت نہیں سفر میرا سبحان اللہ کیا بات ہے میں گالے پیا کرینا جملہ پیا لینا کہ لوگ آدھے نے سنیو تسا نبی دی شان کو ودھا دے دے میں کہ جرائے جملہ آکھو اپنا نکاح بلا کرا دے جرائے جملہ آکھے جو نبی دی شان ودھا دے دے اگر میں کہوں دی بیوی کو طلاق تھی گئی ہے تو شریعت کا نطور گال کریں آکھے وہ کی میں کہ ایہو جملہ آکھتے کہ نبی سے بھی شریعت دا انکار بیٹھا کریں گے قرآن دے آیتیں دا انکار بیٹھا کریں دے احادیث طیبہ دا انکار بیٹھا کریں دے میں کہ مولوی صاحب توجہ کرا کہ کیا میں کہ تو کی نبی سیدی شان کو ودھا دے دو سادے اتنی عقل گئنی جو شان مصطفیٰ کو ودھا من جے کو رب ودھاوے بندے کتنا ودھا